السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my channel. I am Amna and you are watching the Deenpreneur channel. Today we will talk about the first 10 days of Zulhijjah. Normally ہمیں ان باتوں کا یا تو پتہ ہوتا ہے اور اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، یا پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ دن. زیادہ تر ہمارا فوکس رمضان یا ادر ڈیز پہ ہوتا ہے، لیکن ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بہترین دن کہا ہے، اور ان میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اللہ کے حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں کیے ہوئے اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جہاد بھی نہیں until unless کہ ایک شخص جائے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں چھاور کرائے یا اس کو سیکریفائس کرائے، یعنی کہ وہ مارٹرڈ ہو جائے، شہید ہو جائے اور وہ کسی بھی چیز کے ساتھ نہ لوٹے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان 10 دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور ان ایام کی کیا اہمیت ہے. مینشننگ دس کہ ان ایام کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں، ہم پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن، صرف یہ 10 دن جو ہے ان دنوں کو کہا ہے کہ یہ ورلڈز بیسٹ ڈیز ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی، تو اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے، اور ڈفرینٹ قربانیاں جو انہوں نے دی تھی اس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نام دیا تھا خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دی، اور یہ لو کی سب سے ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ جب آپ کسی سے اتنا پیار کرتے ہوں اور آپ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایون کہ اگر آپ کو وہ ڈریمز میں بھی آئے. اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ قربانی لی اور یہ قربانی قبول کی. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ حج کے جو دن ہیں وہ واحد ایام ہوتے ہیں جس میں ساری عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے علاوہ قربانی ہو، حج ہو اور روزے ہوں، تو یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں ان 10 ڈیز میں کہ ہم میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ آبٹین کر سکیں. فرسٹ آف آل اپنے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ فکس کرنے کی ضرورت ہے، صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے. اگر تو آپ کے کسی کے ساتھ کسی ایون پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، اور کوئی بھی ایسا ریلیشن شپ جو رحم کا رشتہ ہو، تو اس کو آپ کو، اگر آپ کی اس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس چیز کو آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو صلہ رحمی نہیں کرے گا. اس کے متعلق آپ کو ڈفرینٹ احادیث مل جائیں گی، لیکن پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ بیسٹ ڈیز ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو اچھے کام ہم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے. تو نمبر 1 کیا ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داریاں، ہمیں اپنے رشتے، ہمیں اپنے ریلیشن شپس آئدر کہ ہسبینڈ وائف کی ہیں، سبلنگس کی ہیں، یا پیرنٹس کے ساتھ ہیں، تو یا کوئی بھی ایسے قریبی رشتہ داریاں جو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خراب ہو جاتی ہیں، تو ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. امپروو یور صلاح مطلب نماز کو امپروو کرنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ یوزلی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم نے انٹرنلائز نہیں کیا ہوتا مطلب کو، کہ ہم اس کو دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے. اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. آپ کی تمام پریشانیوں، آپ کی تمام چھوٹی چھوٹی تکالیف یا ایوری تھنگ، ہر خوف، ہر فکر، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، اور بھی اس کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنس ہیں. تو آپ ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاح پہ، اور ہمیں کوئی مطلب اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے لمبی لمبی صورتیں یاد کریں اور ان کو پڑھیں. اگر آپ کو جیسے فرسٹ اسٹیج کلیئر ہے کہ آپ کو نماز کا مطلب آتا ہے اینڈ آل دیز تھنگس،
then you should go for this کہ آپ قرآن پاک کی مزید صورتیں یاد کریں. تو آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں یاد کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ. اینڈ اف یو نو عربک دین اس سے اچھا کیا ہوگا. اپنی نماز کو اس پہ دھیان دینا شروع کریں. فاسٹنگ, روزے کے ویسے بھی بہت سے جو ہیں وہ فائدے ہیں, لیکن خاص کر جو ان دنوں میں روزے رکھے جائیں گے کیونکہ ویسے ہی روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی خود دیتے ہیں. جتنا ہو سکے اگر آپ کیپیبل ہیں تو آپ یہ روزے ضرور رکھیں, اور اسپیشلی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ لازمی رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ کیوں رکھنا ہے, کیونکہ یہ پریویس ایئر اور جو کمنگ ایئر ہے اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی کہ اس گناہ مطلب آپ کے جو گناہ ہیں پریویس ایئر کے اور کمنگ ایئر کے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیتے ہیں انشاءاللہ. 4 ہے قیام اللیل. قیام اللیل بیکاز سمرز آر اپروچنگ, تو ڈیز جو ہیں وہ ہمارے لمبے ہو گئے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں, تو قیام اللیل تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ فجر سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس چیز کے لیے آپ کو کافی پہلے سے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اگر ہم پہنچ گئے ہیں ذی الحجہ کی طرف یا ذی الحجہ میں انٹر ہو چکے ہیں, تو ہم پھر بھی 15 منٹ یا 20 منٹس کے سے پہلے جو ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت ایٹ لیسٹ پڑھ سکتے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور آپ کی دعائیں سنتے ہیں, تو یہ بیسٹ ڈیز ہیں. تو ان میں کیے ہوئے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, تو یہ اپروچ آپ اگر کر سکتے ہیں تو لازمی قیام اللیل کرنے کی ضرور کوشش کریں. اگر 20 منٹ, اگر 15 منٹ, جتنے منٹ آپ ہو سکے آپ ضرور کریں, کوشش کریں. نمبر 5 ہے چیریٹی. چیریٹی میں آپ کی جتنی استطاعت ہے, جتنی آپ دے سکتے ہیں, آپ 1000 دے سکتے ہیں, 2000 ایون مور یا اس سے کم, تو اتنی آپ کی استطاعت ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دیں, اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کریں. اور نمبر 6 ہے اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ. یہ تو حدیث بھی ہے کہ اچھا بولیں یا پھر خاموش رہیں. یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ہم زبان سے جو ہے وہ بولے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بری ہیبٹ ہے یوزلی بھی اور ان دنوں میں بھی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایون کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا آپ کو بری بات بھی کہہ رہا ہے, اگر کوئی بری بات بھی کہہ رہا ہے تو آپ خاموش رہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ایک حدیث ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بدو جو ہے وہ قرض کر رہا تھا, تو وہ خاموش رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے, وہ سن رہے تھے اور وہ اسمائل کر رہے تھے, کیونکہ وہ کیا دیکھ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان رسپانس اس آدمی کو جواب دے رہے تھے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش تھے. لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ان کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, اور وہاں پہ جو ہے پھر ان سے بعد میں پوچھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے, اور فرشتے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا, اور جیسے تم نے بولنا شروع کیا وہاں پہ شیطان آ گیا, اور جہاں پہ شیطان بیٹھتا ہے وہاں پہ میں نہیں بیٹھتا. تو ایون کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ یا تو اس جگہ سے موو کر جائیں یا پھر اس کو جواب نہ دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اپنے آپ کو خاموش رکھیں اور ذکر الہی میں اپنی جو زبان ہے وہ لگائے رکھیں, تاکہ آپ کے حسنات لکھے جائیں جب آپ خاموش ہوں. تو نمبر 7 از حسن ظن. حسن ظن تو یوزول ڈیز میں بھی کرنا چاہیے, لیکن ان دنوں میں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جیسی توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہیں. آپ اپنی عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے جیسا حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے ہی کریں گے. یہ حدیث ہے کہ جیسے میرا بندہ مجھ سے جیسی امید رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہوں. اور اعمال کا دار مدار بھی نیتوں پر ہے, تو اپنی نیت رکھیں, اپنی ٹینشنز رکھیں اور اچھا کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کا جو ہے وہ اجر ضرور دیں گے انشاءاللہ. نمبر 8 ہے بہت ساری دعائیں کریں, بہت ساری دعائیں کریں, کیونکہ یہ
جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میری سب سے بیسٹ ہے، تو اور سب سے دنیا کے سب سے بہترین دن، یعنی کہ رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں ان سے بھی بہترین دن، دنیا میں سب سے بہترین دن اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں ان کو، تو اس میں آپ جتنی دعائیں کریں وہ قبولیت کے دن ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کریں، بارش ہو تو اس کے بعد دعا کریں، اذان ہو رہی ہے اس کے بعد دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، تشہد کے بعد دعا کریں، سجدے میں دعائیں کریں۔ بہت سارے ویز ہیں، جب پوری لسٹ ہے کہ کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعائیں کریں، تہجد کے ٹائم دعائیں کریں، جو آپ کی نیڈز ہیں، جو نہیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دعائیں کریں، شکر ادا کریں۔ اوائڈ سنس، نمبر 9 ہے اوائڈ سنس، یعنی کہ جتنی بری چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، جیسے زیادہ بولنا، بلا وجہ بولنا، غصہ کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان کو پتہ ہوتی ہے، ہر انسان کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے کہ میرے میں یہ چیز ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، مجھے اس سے دور کرنا ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں اسپیشلی نہ کریں، کیونکہ جس طرح کہا گیا ہے کہ انٹینسٹی بتائی گئی ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ سب سے بیسٹ اعمال ہیں ان دنوں میں، تو اسی طرح جو برے اعمال ہیں وہ نہایت ہی بدترین ہوں گے ان دنوں میں۔ نمبر 10، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بلکہ موسٹ امپورٹنٹ، کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن پاک کو ایک لائن پڑھیں، 2 لائنز پڑھیں، یا ایک پیج پڑھیں، یا ایک رکوع پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے، کیونکہ ہمیں عربک نہیں آتی تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کل بہت ساری ٹرانسلیشنز ہیں، تفاسیر ہیں، بہت سارے علماء نے اپنی انٹرپریٹیشنز دی ہوئی ہیں، تو آپ ہر اینگل سے ڈفرینٹ علماء کو سن سکتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھا سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو لازمی پڑھیں، بغیر ترجمے یا بغیر کسی اس کے تفسیر کے آپ نہ پڑھیں، کیونکہ اس کا وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، جب تک کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کے عمل میں کس طرح آئے گی۔ تو پلیز قرآن پاک کو کھولیں، پڑھیں، اور اس کو ضرور سمجھیں، اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیں کہ میں نے اب بھی اس کے بعد بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ تھی 10 پوائنٹ کہ آپ نے یہ 10 کام لازمی کرنے ہیں، 10 دنوں میں بھی کرنے ہیں، اس کے بعد بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو جو لوگ رمضان میں لیگ کر رہے تھے، رمضان کے آخری دنوں میں عبادت نہیں کر سکے، بیمار تھے یا کوئی بھی وجہ تھی کہ نہیں کر سکے، اور ان کو ریگریٹ ہے کہ ہم یہ دن مطلب رمضان اب 1 سال بعد آئے گا تو ہم لوگ سے اتنی بڑی نعمت چھوٹ گئی ہے، ان کے لیے گولڈن اپرچونیٹیز ہیں، گولڈن ڈیز ہیں کہ جس میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ 10 ڈیز جو پچھلے گزر گئے اور اس میں نہیں کر سکے وہ اب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ جس کو نہیں پتہ ان ڈیز کا ان کو لازمی پتہ چل جائے۔ میری طرف سے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، فی امان اللہ۔